سب سے اگر بڑا کردار ہے تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا ہے. ایک بڑا مشکل کام تھا, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. جنگ رکوانا آسان کام نہیں تھا. اور پھر دوسرا یہ کہ ماضی کے اندر جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان کی میجورٹی جو ہے وہ اگینسٹ ایران. خصوصی طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ فیلڈ مارشل نے جس انداز سے سعودی عرب کو کنونس کیا, اور سعودی عرب نے اس کے سارے معاملے میں بہت زیادہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. پاکستان کا جو انٹرنیشنل پروفائل ہے یہ کوئی ابھی ایک دم نہیں ڈیولپ ہوا. پاکستان نے جو انڈیا کو شکست دی اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک پروفائل جو ہے وہ بہت زیادہ اپ ہوا. مشرقی وسطیٰ کی تپتی ہوئی ریت پر جب بارود کی بو پھیل رہی تھی, جب دنیا ایک نئی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی اور جب تمام معیشت لرز رہی تھی, تب ایک ایسا کردار سامنے آیا. وہ کردار ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاکستان. وہ کردار ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا پاکستان. وہ کردار ہے میرا اور آپ کا پاکستان, جہاں ایک طرف تو عالمی طاقتیں تھیں اور ایک طرف تھی امن, ایک طرف تھی وہ کوششیں جو آج رنگ لائی ہیں. اس تمام موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسپیشل پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈیفنس اینالسٹ اینڈ ایکس ڈپٹی بیورو چیف محمد عمران, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نشتہ ڈار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا عمران, اب یہ جو حالیہ جنگ بندی ہے پاکستان کی, یہ بہت بڑی سفارتکاری جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے, اور دو ایسے کردار سامنے آ رہے ہیں جو بہت مین پہ ہیں, چاہے وہ مذاکرات ہیں, وہ میڈیشن ہے, وہ تمام جنگ بندی کا سامنے ان کو رکھنے والے جو دو کردار ہیں وہ ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف پرائم منسٹر. اب آپ ان دونوں کرداروں کو اس جنگ بندی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو سب سے بڑی بات ہے نا, جو سب سے پہلے وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ خطہ جو ہے یہ ایک بڑا اس وقت ٹرمائل سے گزر رہا تھا, اور یہ ابھی کی صورتحال نہیں, ظاہر ہے پچھلے سال بھی ایران اور جنگ ہوئی ہے اسرائیل کی, اور اس کے اندر بھی یہ ساری ایک سچویشن ماضی میں ڈیولپ ہو رہی تھی, اور پوری دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ آگے جا کے فردر یہاں پہ ایسکیلیشن ہو سکتی ہے, کوئی جنگ ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ جو سچویشن گزشتہ سال سے جو ڈیولپ ہو رہی تھی یہ اس سال آگے جو ہے وہ فردر ایکسیلریٹ کر گئی. ٹھیک ہے. اور اس صورتحال کے اندر جو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اسپیشلی اگر ہم بات کریں, جس میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں, بیسکلی ان کی جو سوچ تھی یا جو ان کا ویژن تھا, اور جو ان کے جو ایک آپ یہ کہیں کہ جو انہوں نے ملٹری ڈپلومیسی کی ایک کافی عرصہ پہلے سے, جب سے وہ فیلڈ مارشل بنے ہیں تو مختلف ان تمام ممالک کے ریگولر دورے بھی کرتے رہے. پھر امریکہ نے ان کو بڑا ہائی ریٹ کیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہی از اے ویری گڈ فیلڈ مارشل, اور یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ان کو اندازہ تھا کہ اس طرف جا رہی ہیں. تو ایک ریپو جو ماضی میں ایران کے ساتھ نہیں تھی ہماری, اب وہ ڈیولپ ہوئی, جس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اگر بڑا کردار ہے تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا ہے. بالکل. اور اس کے بعد آبویسلی ان ساری چیزوں کو ہونا تو جو ہے وہ سول سائڈ پہ کنکلوڈ ہونا ہے, ڈپلومیسی ہے, سارے ممالک کے فارن افیئرس کے جو وہ منسٹریز ہیں وہ انوالو ہیں, جو پولیٹیکل شخصیات ہیں وہ انوالو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, ان کا بھی ایک رول ہے اس کے اندر. بالکل. اور بڑا امپورٹنٹ رول ہے, جس انداز سے انہوں نے مختلف لوگوں کو جو ڈگنیٹریز ہیں ان کو انگیج کیا, جس انداز سے جو وزیر خزانہ وزیر خارجہ بھی ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, انہوں نے بھی بڑی اس کے حوالے سے ایفرٹس کی اور لوگوں کو کنونس کیا, کیونکہ ایک بڑا مشکل کام تھا, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. جنگ رکوانا آسان کام نہیں تھا. اور پھر دوسرا یہ کہ ماضی کے اندر جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان کی میجورٹی جو ہے وہ اگینسٹ ایران, اور پھر ایران اس جنگ کے دوران ان کے اوپر اٹیک بھی کر رہا ہے, جو ساری صورتحال سامنے نظر آ رہی تھی. تو اس کے باوجود ان کو کنونس کرنا, اور خصوصی طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ فیلڈ مارشل نے جس انداز سے سعودی عرب کو کنونس کیا, اور سعودی عرب نے اس کے سارے معاملے میں بہت زیادہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا,
اور اس کا کریڈٹ سعودی لیڈرشپ کو دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت زیادہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں تھیں. اور اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں تو بیسکلی یہ میں زیادہ اگر مجھ سے پوچھیں گی تو میں کہوں گا کہ یہ فیلڈ مارشل کا اس میں زیادہ اہم کردار ہے. بالکل. اچھا عمران، اب 2 ہفتے کی جنگ بندی بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ پاکستان نے جب یہ سیز فائر کروایا، اگین میں ہم جتنا بھی اپریشیٹ کریں وہ کم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک مستقل معاہدہ ہو سکتا ہے؟ اور اب جو پاکستان اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کا آگے فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، دونوں طرف سے ڈیمانڈز تو پہلے سے بھی آئی ہوئی تھی، اور ایران اس کو جو 15 پوائنٹس کی ڈیمانڈز تھیں امریکنز کی، ان کو تو وہ ریجیکٹ کر چکے تھے. بالکل. لیکن اس وقت جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا کی 2 بڑی دوسری طاقتیں ہیں جس میں چین ہے اور روس ہے، اور ان سب کا بھی ویٹ جو ہے وہ زیادہ ایران کی طرف تھا. اور یہ پوری دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ بنیادی طور پہ انیشلی یہ جو 2 ہفتے کا سیز فائر ہے یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد پارٹیز جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھیں، نیگوشیٹ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کی تمام ڈیمانڈز جو ہیں دونوں کی پوری ہوں، لیکن ایک وے آؤٹ نکلے. جو جن چیزوں کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے ان کو لے کر آگے چلا جائے. اور جیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 2 ہفتے کا سیز فائر فردر اس کو آپ انہینس کر دیں، آگے لے کر چلے جائیں. اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی آپ کا کنکلوژن نہیں ہوتا، دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایگری نہیں کرتی اس کے اوپر، تو اس لحاظ سے تو یہ 2 ہفتے کا سیز فائر جو ہے یہ بہت ایک زبردست اقدام ہے. اس کے نتیجے میں دونوں پارٹیز جو ہیں امریکہ بھی اور ایران بھی اور پاکستان کی میڈیشن کے تحت بالکل آگے جا کے کھل کھلا کر بات کر سکیں گی. ظاہر ہے مختلف سیشنز ہوں گے، ڈسکشنز ہوں گی، گیو اینڈ ٹیک تو دیکھ رہے ہیں. تو وہ اس میں ہوپ فلی کوئی نہ کوئی نتیجہ اس کے اندر نکل آئے گا. اچھا، اب جیسے ہی پاکستان نے یہ سیز فائر، اور اگین پھر سے پاکستان شروع سے پیس کی بات کرتا رہا ہے، پاکستان نے بڑی اچھی ڈپلومسی اپنائی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کا جو کردار ہے مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے ایک نئے کردار کی اس خطے میں شروعات ہو رہی ہے ایز پاکستان؟ دیکھیں، اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کے ویورز کو کہ پاکستان کا جو انٹرنیشنل پروفائل ہے یہ کوئی ابھی ایک دم نہیں ڈیولپ ہوا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو پچھلے سال جب ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، آپریشن بنیان مرسوز، اور پھر اس کے بعد مارکہ حق جب ہمارا ہوا، اور جس انداز سے ہم نے ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے ہم نے کنونشنل ڈومین کے اندر جس انداز سے انڈیا کو شکست دی، اور دنیا نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی ڈیفرنٹ انداز سے پاکستان نے جو ملٹی ڈومین وارفیئر میں اپنی کیپبلٹیز کا جو مظاہرہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک پروفائل دنیا کے اندر بلڈ اپ ہوتا جا رہا تھا. اب اس ساری صورتحال کے اندر دیکھیں، اگر پاکستان کے آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک جن میں سوڈان شامل ہے، جس میں لیبیا شامل ہے، جس میں نائجیریا شامل ہے، جس میں آذربائیجان، اور کئی ممالک ہیں جو اس وقت پاکستان کی جو ملٹری ایکسپرٹیز ہیں، جس انداز سے پاکستان نے ان تمام اپنے وسائل کو استعمال کیا ہے، وہ پاکستان سے وہ ایکسپرٹیز لینا چاہتے ہیں، وہ ملٹری ہارڈ ویئر لینا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پروڈکشن کے اندر کوآپریشن چاہتے ہیں. تو وہ ایک ایسی چیز تھی کہ پاکستان دنیا کے اندر ایک اور ملک کے طور پہ ایک ایسا ملک جس کی جو اگر ہم یہ کہیں جو ڈیفنس ایکوپمنٹ کی انوینٹری ہے دیٹ از، اور لوگ اس کو بڑا ریلائبل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ایک وہ سٹیپ تھا جہاں سے یہ پروفائل اوپر جانا شروع ہوا پاکستان کا. پھر پاکستان نے ظاہر ہے سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک اور ڈیفنس پیکٹ کیا. پھر پوری دنیا آہستہ 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 اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئی. پھر پچھلے سال ایران کی جنگ کے حوالے سے بڑا پاکستان کا اہم کردار تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کا پروفائل اپ ہوا. یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے اس حوالے سے. دوسرا یہ ہوا کہ اس پوری اس 1 سال کے اندر یا 1 سال سے کم عرصے کے اندر جو پچھلی اگر ہم جنگ کی بات کریں اور اب کی صورتحال دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو 3 بڑی طاقتیں ہیں، چین بھی، اس کے بعد رشیا بھی اور امریکہ بھی،
تینوں کی تینوں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ الائنڈ ہیں. اور اس میں اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو بڑا کوارڈ کا ذکر تھا, انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا بڑا ایشو تھا, جس میں انڈیا کو وہ یہاں کا ایس ایچ او بنانا چاہتے تھے انڈین اوشن میں یا باقی چیزوں میں, تو وہ سب کی سب ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو گئیں. تو یہ سارے کا سارا جو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ پاکستان نے جو انڈیا کو شکست دی, اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک پروفائل جو ہے وہ بہت زیادہ اپ ہوا. اور آبویسلی بات ہے ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے معاملات گزشتہ 3-4 سال سے جو ہیں وہ بہت بہتر ہونا شروع ہوئے, خصوصی طور پہ 2 سال میں. اگر ہم پچھلی جنگ کی بھی بات کریں اور اس جنگ کی بھی بات کریں کہ جس انداز سے پاکستان نے ایران کو ہینڈل کیا ہے, جس انداز سے ان کی دونوں پولیٹیکل سائڈ بھی اور پھر جو ان کا آیت اللہ کا آفس ہے اس کی سائڈ کو بھی پاکستان نے جس انداز سے انگیج کیا ہے, اور جو بالکل ایک بردرلی کنٹری کے طور کے اوپر ان کو لیا اور بالکل وائز ایڈوائس کی ان کو. پھر سعودی عرب کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ دے ٹرسٹ پاکستان کے ٹھیک ہے. ترکیے کا بھی کہ پاکستان کے ساتھ ایک خاص جو ہے وہ, اگر ہم ڈیفنس ڈومین میں بات کریں تو بہت زیادہ پاکستان اور ترکیے اس وقت آپس میں انگیج ہیں ڈیفنس ایکوپمنٹ کے حوالے سے. تو یہ ساری ملٹیپل چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کا جو پروفائل ہے وہ بہت زیادہ اپ ہوا. اور آبویسلی بات ہے چین پہلے سے ہی پاکستان کا دوست ہے, اور رشیا بھی پاکستان کو اب بہت زیادہ بہتر نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے, کیونکہ اس کی اپنی پالیسی میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. وہ اب یورپ سے ہٹ کر ویسٹ ایشیا کی طرف آنا چاہتا ہے, ساؤتھ ایشیا کی طرف آنا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ساؤتھ ایشیا میں آنا ہے یا ویسٹ ایشیا میں دیکھنا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ تمام معاملات کو درست رکھا جائے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پاکستان کی جو ایک امپریشن ہے اسپیشلی مڈل ایسٹ پہ ہم بات کریں, ہم نے کچھ دنوں پہلے یہ بھی دیکھا کہ جو فارن منسٹرز تھے چاہے وہ ٹرکی کے, ایجپٹ کے, سعودی عرب کے, پاکستان میں آئے, اور ہم نے یہ بھی سنا کہ کیسے پاکستان کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ تھی یا پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی وہ مسلسل امریکہ کے ساتھ ایک کنٹینیو ایک کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن میں تھی, ان کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ بھی ٹاکس ہو رہی تھی. اب پاکستان جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے. اگین پاکستان کا کردار بہت زیادہ اس جنگ کو رکوانے میں بہت اوپر ہے, ہم جتنا بھی بات کم کریں کم ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا مڈل ایسٹ میں کس قسم کا کردار ہوگا؟ اب آئی وانٹ ٹو نو. میرے خیال میں ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کریں تو 2-3 چیزیں بڑی اسٹیبلش ہو گئی ہیں اگر ہم امریکہ کے حوالے سے بات کریں تو. اوکے, ایک تو دنیا کے اندر یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ امریکہ کی جو ڈیفنس کی جتنا بھی ایکوپمنٹ ہے وہ آبسلیٹ ہو چکا ہے. دوسرا یہ کہ دنیا کے اندر جنگیں لڑنے جو ہے نا اس کا طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے. یہ پاکستان نے بھی ثابت کیا, پھر ابھی ایران نے بھی کیا, اپنے سے کئی گنا بڑی ملٹری مائٹ کے ساتھ اس نے لڑائی کی. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اس خطے کے اندر جو دونوں چائنیز اور جس طرح رشینز انوالو ہونا چاہتے ہیں اور جو صورتحال مرج ہو رہی ہے اس میں ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے. اور وہ ورلڈ آرڈر زیادہ سے زیادہ فوکسڈ ہوگا اسی ویسٹ ایشیا ساؤتھ ایشیا کی طرف ہی. اور اس میں دیکھیں جو سب سے بڑے سٹیکس ہیں رشیا کے بھی ہیں, چائنیز کے بھی ہیں, ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے. اگر ایران کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں, یہ خطہ مکمل جنگ میں چلا جاتا ہے تو ان کے لیے بھی پرابلم ہے. بالکل ٹھیک ہے, ان کا یہ سارا ڈریم پروجیکٹ جو ہے وہ مطلب ہے کہ ڈائلیوٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ رشین کو دیکھتے ہیں تو رشیا بھی اپنے لیے نئے فرینڈز ڈھونڈ رہا ہے, نئے ایونیوز ڈھونڈ رہا ہے فار ٹریڈ. ظاہر ہے اس کے پاس بھی بے تحاشا ذخائر ہیں انرجی کے. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر اس خطے کے اندر جو ان ساری چیزوں کو آگے لے کر چل سکتا ہے وہ پاکستان ہے. جس انداز سے پاکستان نے ٹی ٹی پی کو اور یہ جو خارجی ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا ہے افغانستان کے اندر, یا جس انداز سے پاکستان ڈسپائٹ دا فیکٹ, اور جو بہت بڑا ہارڈ فیکٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہت اس وقت بری صورتحال سے گزر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے جس انداز سے جو فیصلے کیے, جو پاکستان نے اسٹریٹجک ڈیسیژنس لیے ہیں, جس انداز سے پاکستان جو ان کے خلاف آپریشنز کر رہی ہیں سیکورٹی فورسز, یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں. تو میں یہ ذاتی طور پہ اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو امریکنز کی ہیجمنی تھی, اچھا, جو مختلف جگہوں کے اوپر دیکھیں نا, ابھی ان کی ساری جو بیسز تھیں کویت کے اندر یا باقی جگہوں پہ,
ان کو ایرانینس نے بڑا سکسیزفلی ہٹ کیا. اور سب سے بڑی بات جو ان کا 5th فلیٹ کا کمانڈ ہیڈ کوارٹر تھا بحرین کے اندر, اس میں انہوں نے ان کا ریڈار تباہ کیا. دیٹ واز. پھر اس کے علاوہ جہاز ان کے, مطلب اگر آپ F-35 کی بات کریں تو F-35 ایک اسٹیلتھ ٹیکنالوجی, اس کو انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیا جیسے بھی کیا, وہ ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی کیا نا انہوں نے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب ان کی وہ چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہیں. پھر سب سے بڑا جھٹکا امریکہ کو یہ لگا کہ یورپی یونین اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, برطانیہ نہیں ہے, باقی بھی جو ممالک ہیں, ایون چھوٹے سے چھوٹے ممالک اٹلی اور اسپین جیسے ممالک جن کی اپنی معیشت بہت زیادہ اس طرح کی اسٹرینتھن نہیں ہے, انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو نیٹو کا جو فیوچر ہے اس کے اوپر بھی ایک آگے بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ نیٹو کا فیوچر آگے جا کے کیا ہوگا, جو کہ ایسا لگ رہا ہے, میری رائے ہے, معاف کیجیے گا, کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ نیٹو میں کا بھی فیوچر کوئی تابناک نہیں ہے. وہ بھی بالکل ڈس اورینٹڈ ہونا شروع ہونے والا ہے ان قریب, جو صورت حال مرج ہو رہی ہے نا. تو اب یہ سارے اس ایریے کو ظاہر ہے کسی نے تو گیپ فل کرنا ہے نا, تو وہ اب رشینز کرتے ہیں یا چائنیز کرتے ہیں, یہ اب دیکھنے کی بات ہے. اور موسٹ لائکلی چائنیز کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں, یہ جو بھی اس خطے کی صورت حال ہوتی ہے اس میں اگر سب سے کوئی پاورفل ملک سامنے آئے گا تو وہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے, جہاں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم ایک اچھی سفارتکاری کی بات کرتے ہیں. ہم نے جب سے انڈیا پاکستان کی جنگ سے لے کے اب تک پاکستان اوبویسلی چیلنجز کا بالکل سامنا کر رہا تھا, چاہے وہ افغانستان کے ساتھ آپ نے جیسے مینشن کیا, چاہے انڈیا کے ساتھ. وہاں پہ ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا. اب جب سے پاکستان کی جو یہ کوششیں ہیں یہ رنگ لائی ہیں, تب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ صرف ماتم چھایا ہوا ہے. میں تو آج بھی 4 ٹویٹس دیکھ رہی تھی کہ انڈیا کیسے بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ انڈیا کی فیلئر ڈپلومسی ہے. تو کیا لگتا ہے کہ وہ جو سندور 1.2 جس کا وہ راگ لاپتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا فلیگ آپریشن انڈیا کی طرف سے ہمیں سامنا کرنا پڑے؟ دیکھیں, فالس فلیگ آپریشن کے تو چانسز وہ تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں, آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. بالکل. جو کہ ان کی آپ یہ سمجھے کہ جو چانکیہ پالیسی ہے یا سیفرون ٹیررزم کی پالیسی ہے, وہ اپنی جگہ پہ مکمل طور پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. کہ جو وزیر خارجہ ہیں جن کو وہ لیزر آئی کہتے ہیں, بالکل, تو وہ لیزر آئی بھی بنیادی طور پہ تو چونکہ فورن سروس میں رہے ہیں وہ, تو فورن سروس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام سجیسٹ کرنا ہوتا ہے, وہ فیصلے تو نہیں لینے ہوتے نا, فیصلے تو اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ نے لینے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. لیکن ایک بات تو اب پورا انڈین میڈیا نہ صحیح, لیکن جب وہ باقی ان کے بہت سارے ڈیفنس اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کا وشو گرو بننے کا خواب تھا وہ مکمل طور پر اب ناکام ہو چکا ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ ابھی اگلے ایک ماہ میں, اس ماہ میں بھی, پھر اگلے ماہ میں بھی ان کی 3 سے 4 ریاستوں کے اندر الیکشن ہے, اور میجر الیکشن جو ہے وہ سب سے بڑی ریاست ان کی اس وقت جو ویسٹ بنگال میں ہے, اور وہاں پہ کافی سارے پرابلمس چل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی وہاں پہ جو الیکشن کمیشن نے لسٹ جاری کی, اس میں ایک علاقہ ہے وہاں پہ 25% مسلمان تھے, ان کے 90% کے ووٹ وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے وہ کاٹ دیے. اچھا. اب یہ سارے ایک انٹرنل مسائل ان کے وہاں پہ چل رہے ہیں. دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو ایران کے ساتھ جس طرح انڈیا کو ایگزمپشن حاصل تھی تیل شیل لینے کے لیے, باقی بھی پھر ان کا چابہار پورٹ, بالکل جی چابہار پورٹ کے اوپر تھا, پھر انہوں نے وہ بھی وڈرا کیا. تو وہ شاید مس ریڈ کر گئے اسرائیل کے دورے کے بعد اور میڈل لینے کے بعد کہ شاید ہم یہ کر لیں گے. اچھا, اگر فالس فلیگ آپریشن خدا نہ خواستہ اگر وہ کرتے بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ابھی بھی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی ریزن ہے بہت ساری. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ الیکٹرانک وارفیئرس کا اس طرح کا جو سسٹم موجود ہے جس طرح کے پاکستان کے پاس ہے, نہ سائبر ڈومین میں ان کی وہ صلاحیت ہے. اچھا, ایئر فورس ان کی جو ہے وہ آلریڈی شارٹ آف اسکواڈنز ہے, بہت سارے ان کے اسکواڈنز کی شارٹیج ہے, وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہے. اس کو رافیل کی ڈیل بھی ابھی ڈونلڈ ٹرمپ میں ہے کیونکہ انہوں نے ڈسالٹ ایویشن نے ان کو وہ دینے سے انکار کر دیا ہے. سورس کوڈ اور دیگر وہ ان کے پاس ابھی کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے. تو اگر وہ اس قسم کے کوئی کام کرتے بھی ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ جو گزشتہ سال ہم نے انہیں جواب دیا تھا آپریشن مارکا حق میں, اس سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک بھی ہوگا اور خوفناک بھی ہوگا.
ٹھیک ہے عمران صاحب، لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فیوچر ناؤ. اسلام آباد میں ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، دونوں ملکوں کے اعلیٰ افسران آئیں گے، ڈسکشن کریں گے. اب آپ کو اس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جو 2 ویک کا سیز فائر ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ہوپ فلی جو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اب بائی اسٹیپ چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف جائیں گی، بہتری کی طرف جائیں گی، کیونکہ دونوں سائڈس فیس سیونگ چاہ رہی تھیں، وہ انہیں مل گئی ہے. ٹھیک ہے. اور فردر لڑائی جو ہے نہ وہ امریکنس کے لیے شاید اور نہ اسرائیلیز کے لیے وہ ٹھیک ہے اس حد تک ان کے فائدے میں ہے، نہ ایرانینس کے لیے ہے. تو میرا خیال ہے وہ پوائنٹ آ گیا جہاں سے کچھ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہوئے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ آگے کسی پرماننٹ سلوشن کی طرف ضرور جائیں گی. چلیں ناظرین، آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے یہ صرف پازیٹیو نہیں بلکہ فیصلہ کن بھی ہے. پاکستان نے جس طرح سے حکمت عملی اپنائی ہے اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے یہ سامنے رکھتی ہے کہ کیسے پاکستان امن پسند ملک ہے. پاکستان نہ جنگ چاہتا ہے اور نہ ہی جنگ کا کوئی پارٹ بننا چاہے گا. پاکستان نے جس طرح اس خطے کو ایک آگ سے بچایا ہے اور کیسے اس جنگ کو بھرنے سے یا کہہ سکتے ہیں بھڑکنے سے بچایا ہے، میں کہتی ہوں کہ پاکستان کی جو یہ مثال ہے، پاکستان کی جو سفارتکاری ہے، یہ سالوں تک ہمیں یاد بھی رہے گی. اور وہ ممالک اور وہ ملک جو پاکستان کو کیا کچھ نہیں سمجھتے تھے، آج ان کی جو سفارتی پالیسی ہے وہ بالکل ہی ڈھیر ہو چکی ہے. عمران صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. لوکنگ فارورڈ ٹو ہیو یو اگین انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ہم اپنا پوڈ کاسٹ اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. دلیل ڈیجیٹل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.